بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز کی تحقیق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان اشرف. جیسا آپ دیکھتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے بہت سارے پروگرام کیے بلوچستان سے، اور اس میں ہم نے ایک ہی چیز دکھانے کی کوشش کی جو وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. کیا جو ایک کنسیپٹ جو پروپیگنڈا ہندوستان پھیلا رہا ہے اس میں حقیقت ہے، یا وہ حقیقت ہے جو گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے آئے ہیں، لوگوں کو ہم نے دیکھا. کل جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تاریخی میچ ہوا، اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جیت کے بعد بلوچستان بھر میں ریلیز نکلی، جشن کی ایک فضا تھی، لوگوں نے بڑے تاریخی پروگرامات کیے، اور جتنے بھی وہاں کے قبائلی عمائدین تھے یا سیاسی حکومت کے لوگ تھے، پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، سب سے ہم نے بات کی، اور ہر ایک نے خوشی اور مسرت کے جذبات کا اظہار کیا، جو یقیناً ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کو نفی کرتا ہے. لیکن بہرحال اس میں ہم اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے، وہ خود اس چیز پہ بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی بلوچستان کا بجٹ سال 2017-18 کے لیے جو پیش کیا گیا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا بہتری کی امید ہے، اور آنے والے جو بجٹ پیش کیا گیا اس سے ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا مثبت اثرات پڑیں گے. تیسری چیز جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ سینسیٹیو جو ایک کنسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید داعش بلوچستان میں اپنا نیٹ ورک قائم کر رہی ہے، اور ماضی میں بھی جو کالعدم تنظیمیں کچھ سرگرمیاں کرتی آئی ہیں اس سے یہ جو اب کا خطرہ ہے یہ کتنا سنگین ہوگا، کتنا سینسیٹیو ہوگا. اور تیسری چیز جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، سی پیک ڈیفینیٹلی ایک پراسپیرٹی کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان. گزشتہ روز جو چائنیز ایک جوڑا یہاں سے بلوچستان سے کڈنیپ کیا گیا تھا، اور اب اس کی ہلاکت کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اس طرح کے جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، اور اس سے پاک چائنا ریلیشن میں کیا فرق پڑ سکتا ہے، اور پاک افغان تعلقات پہ ایک کچھ جائزہ ہم آج کے پروگرام میں لیں گے. ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ صوبائی ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سب سے پہلے سر بات کریں گے کل جو پاک بھارت میچ ہوا، ایک طویل عرصے کے بعد ہوا، اور جو ہندوستان میں ایک وہاں کا میڈیا، وہاں کی سول سوسائٹی اور سارے لوگ ایک بڑی وہ جشن منا رہے تھے کہ پاکستان کو تو ہم بڑے جلدی آؤٹ کر دیں گے، یا اگر پہلے بیٹنگ کی ہم نے تو طوفان ہوگا رنز کا. تو بہرحال وہ تو خیر جو بھی ہوا، اس میں جو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں جو چیز ہم نے دیکھی، جس طرح ریلیاں تقریباً تمام ڈسٹرکٹ سے تصاویر فوٹیجز ہمارے پاس آئی ہیں، تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی چیز تھی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا مطلب یہ چیز جو آئی، اس میں حکومت نے بھی کچھ لوگوں کی سرپرستی کی، یا یہ لوگوں کا کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹلی کوئی رسپانس تھا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید بلوچستان میں آپ کو اور آپ کے چینل کو. دیکھیں، بلوچستان حکومت کی طرف سے پوری پاکستانی قوم کو، بلوچستان کی عوام کی جانب سے پوری پاکستانی قوم کو اس ہسٹوریکل جیت پہ بہت بہت مبارکباد. اور آج اسٹیبلش ہو گیا کہ جب پاکستان کی ٹیم ایز اے ٹیم فنکشن کرے، کام کرے، تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا چیلنج لینے کو تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک. جہاں تک ہندوستان کی سول سوسائٹی یا میڈیا یا ان کا تعلق ہے، وہ بیچارے جس طرح کل رات میچ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ ایک بہت بڑے سیلف ڈسیپشن میں دے آر ڈویلنگ. ٹھیک. وہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں، انہوں نے ایک دھوکے کا سما کریٹ کیا ہوا ہے ایک لارجر ہندوستان کے تصور کے ساتھ. ٹھیک. اور امید رکھتا ہوں جس طرح کل رات پاکستان نے کرکٹ میچ کے ذریعے ان کی غلط فہمی دور کی ہے، باقی بہت سارے ایریاز میں بھی ان کی غلط فہمی انشاءاللہ دور کر دے گا. بالکل. یہ پاکستانی یہاں پر الحمدللہ بستے ہیں، 70-80 لاکھ 1 کروڑ جو بھی ہے، اب سنسس میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک. کسی کی سرپرستی کی دیکھیں جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں نا، ایموشنل سیلیبریشنز، اس میں حکومتوں اور ریاستوں کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. لوگوں کا کمپلیٹلی اپنا انڈیپینڈنٹ ریسپانس ہے، سارا سیلف انیشیٹو کے تحت آتا ہے. جس طرح رات کو بلوچستان بھر میں سیلیبریٹ ہوا، گوادر سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر موسیٰ خیل تک، کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی تحصیل، کوئی ضلع ایسا نہیں تھا جہاں جوک تر جوک لوگ نکلے نہیں. ٹھیک. اور کیوں نہ نکلتے؟ اتنے عرصے بعد ایک ایسا سپورٹنگ ایونٹ، کرکٹ جو ہمیں یونائٹ کرتا ہے بحیثیت قوم، یہ ہماری یونٹی کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک. اور پوری پاکستانی قوم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، خیبر سے کراچی تک. انوار اللہ کاکڑ صاحب، جو میں جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان جو چاہتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ہی وہ اپنے ہاتھوں میں استعمال کرے،
اور وہ ایک اس نے اس چیز کا پروپیگنڈا بھی کیا انٹرنیشنل لیول پہ، چند لوگ بھی ان کے ہاتھوں میں ہیں جن کو وہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ انڈیا کو کیا میسج دے رہی ہے آپ کے خیال سے، اور دنیا کو اب کیا سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں کی ریئلٹی کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان نے ایک خول دھوکے کا اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے، اور وہ اس خول میں رہنا چاہتا ہے، خود بھی رہنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کو بھی رکھنا چاہتا ہے. یہ جو ڈسیپشن کا ببل ہے یہ ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک. کیا جو ایون ہندوستان کے ساتھ 4-5 سو کالڈ بلوچ رہنما آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کوئی ایگزیکٹلی ہندوستان کا پاسبل نہیں ہے. کام کیا ہے؟ ہمارا اپنا گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہندوستان اس میں فریق ہی نہیں ہے بیچارہ. ایگزیکٹلی کوئی رول نہیں. اب جب اس کا کوئی کردار نہیں ہے تو اس کا کردار ایک شیطان کا بن جاتا ہے. ٹھیک. جب آپ کا کوئی لیجٹمیٹ کردار نہ ہونا تو شیطانی رہ جاتی ہے، جو وہ اس کی ریاستی ادارے، اس کی ریاست، اس کا معاشرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک. میرا صرف ایک ہمبل سا پیغام یہ ہے کہ نہیں، یہ 1971 ہے، ٹھیک، یہ 2017 ہے. ٹھیک. تو جو وقت کا بیا تبدیل ہوا ہے، اس تبدیلی کو اگر ہندوستان جلدی سمجھ لے گا اس کے لیے بھی بہتر ہوگا، خطے کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے کئی فورمز میں شرکت کی. گزشتہ کچھ دن پہلے بھی آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک کانفرنس میں شاید آپ گئے تھے. دنیا اب کس حد تک سمجھ چکی ہے کہ ہندوستان بے جا مداخلت کر رہا ہے پاکستان میں، بالخصوص بلوچستان میں؟ ہماری جو انٹرنیشنل کوششیں ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں؟ دیکھیں، پچھلے دنوں ہمارا 9 رکنی وفد چیف منسٹر بلوچستان نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، اور وہ برسلز گیا تھا، اور وہاں پر مختلف الخیال جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، جو ان کا فن آفس ہے، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا. اور کہیں پر بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ جو حکومتی موقف ہے، جو ریاستی موقف ہے، جو پاکستان کا پرسپیکٹو ہے، جو کہ انٹرنیشنل نارمز، لیجٹمیٹ لیگل ڈاکٹرائنز ہیں، اس کے ارد گرد جو بیانیہ پاکستان کا بلوچستان کی حکومت کی طرف سے آیا، اسے میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ اس کو ویلکم کیا گیا. ٹھیک. ایک نقطہ جو بار بار سے یورپین یونین اور ان کے جتنے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کی طرف سے اٹھ کے آیا کہ جناب، آپ لوگوں کی جانب سے پہلے یہ نکات اٹھائے نہیں گئے تھے. ٹھیک. گورنمنٹ کی طرف سے، حکومتوں، آپ کی حکومتوں کی طرف سے اگر اٹھائے جاتے تو ہم اس پہ ضرور مزید غور کرتے. ٹھیک. دیکھیے، ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ یہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ بے دردی سے معصوم لوگوں کا، نہتے لوگوں کا قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور یہ بذات خود جینوسائیڈ کے پرپیٹریٹرز ہیں. ٹھیک. یہ ہیومن رائٹس کے گاب میں، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے گاب میں، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے گاب میں بذات خود انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. ٹھیک. ان کی حقیقتیں، ان کی سچائیاں جب سامنے لائی گئیں، ان کے سامنے رکھی گئیں، تو تمام لوگ لاجواب تھے. ان کے پاس کوئی لیجٹمیٹ آنسر نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے سرزمین پر لوگوں کا خون بہایا جائے، اور وہ خون بہانے والے لوگ معزز انسانی حقوق کے چیمپئنز کے طور پر سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، فرانس خود ہی ہیومن رائٹس کا وہ واویلا بھی ڈنڈورا بھی پیٹتے رہے اس کی وائلیشن کا. یہ ڈیولٹی ہے، میرے خیال میں ان کو کنفرنٹ کیا گیا، پولائٹلی کیا گیا، لیکن ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے. اور اس کے اندر پرٹیکولرلی جس طرح ہندوستان کا ایک دہشت گرد جاسوس را کا ایک سرونگ افسر یادیو جو پکڑا گیا پچھلے سال، اس کے متعلق جگہ جگہ پہ ہم نے تذکرہ کیا. اس کا تذکرے نے ریاستی انوالومنٹ کو اسٹیبلش کیا ہے کہ ہندوستان بطور ریاست ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے، اور اٹس این ایکٹ آف وار کہ آپ اپنے سرونگ افسر کو کسی ملک میں بھیجیں. اور وہاں پر یہ دوبارہ میں اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ نارمل اسپنیچ کے لیے وہ یہاں نہیں آیا تھا کہ وہ یہاں پر گوادر پورٹ کی تصویریں کھینچ کے جو ہے نا ہندوستان کے را کے ہیڈ کوارٹرز بھجوا رہا تھا. نہیں، وہ یہاں بیٹھ کر وارلاٹ کی طرح بہت سارے لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہا تھا، فنڈ کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے نہتے لوگ قتل ہوئے ہیں. ٹھیک. دہشت گردی پھیلا رہا تھا. دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں سمتوں میں وہ انوالو تھا.
ٹھیک. اور اس کے بہاف پہ پوری ہندوستان کی ریاست انوالو تھی. اور جس طریقے سے ہندوستان کی ریاست اس کی رہائی کے لیے کاوشیں کر رہی ہے، اس سے سنجیدگی کا اور اس کے لیول کا اندازہ ہو رہا ہے کہ عالمی عدالت تک پہنچ گئے. ورنہ تو ہندوستان کے سینکڑوں لوگ مچھروں کی صورت میں، دوسری صورتوں میں ہمارے ان کی طرف پکڑے جاتے ہیں، ان کے ہماری طرف پکڑے جاتے ہیں. بالکل. انہیں کوئی انسانی ہمدردی کا خیال نہیں، تذکرہ بھی ان لوگوں کا نہیں کیا. اپنے ان کے شہری ہیں لیکن انہوں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی. لیکن اس ایک مذکورہ شخص کے لیے وہ کسی سطح پہ بھی وہ اوپن ہو کے کہہ چکے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم بھی کسی سطح پر جانے کو تیار ہیں کہ ہی شوڈ فیس جسٹس. جو گھناؤنی حرکتیں اس نے ہندوستان کی ریاست کی ایما پہ کی ہیں، لیٹ ہم فیس دا جسٹس. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب سے اس کا کیس گیا اور اب تو اگلے سال تک انہوں نے ملتوی کر دی کہ اس کی سماعت. اب آپ گورنمنٹ آف بلوچستان کا کیا موقف ہے اس کے حوالے سے کہ جو اسے سزا سنا دی گئی ہے آرمی کی ملٹری کورٹ کی طرف سے، کیا اس پہ فل فور ایگزیکیوشن کی جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے جب تک وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ہم اس کے پابند ہیں؟ اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، یہ حکومت بلوچستان کا علیحدہ مسئلہ یا اکیلا مسئلہ نہیں ہے. وہ پاکستان کی ریاست کا مجرم ہے. ٹھیک. وہ پاکستان کے معاشرے کا مجرم ہے جس کا بلوچستان حصہ ہے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بطور کورٹ ہم اس کی تکریم بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پوری کا پورا یہ یقین ہے کہ وہ جو بھی ڈیلیبریشنز کریں گے وہ ہمارے ڈومیسٹک لاز کو مد نظر رکھیں گے. نہ اس وقت یہ نقطہ ان کے سامنے درپیش ہے کہ اس کو یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہے، نہ ہونا چاہیے. ٹیررزم کو ٹیکل کرنا ہر ریاست کی اپنی سورانٹی میں اپنا اختیار ہے، جس طریقے سے وہ کرنا چاہیں. وہ چند جو کاؤنسلر ایکسس کے حوالے سے ایشوز ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے ہیں، جس پہ ہمارا اپنا موقف ہے، ہندوستان کا اپنا موقف ہے. اس کو ہم اس فورم پہ کنٹیسٹ کریں گے. لیکن یادو کو جو بھی ہمارے اپنے ڈومیسٹک لاز ہیں ان کے تحت جو آپشنز اویلیبل ہیں اس پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے وہ اس کو مہیا کیے جائیں گے، اور وہ مہیا ہونے کے بعد جو بھی سزا اس کو ریاستی ادارے ہمارے کورٹس تجویز کریں گے اس پہ انشاءاللہ العزیز یقیناً عمل درآمد ہوگا. یعنی کوئی اس کو ریلیکسیشن دینے کا آپشن کسی صورت زیر غور نہیں ہے کسی لیول پہ؟ دیکھیں، یا تو ہمیں دنیا سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ اگر دہشت گردی کو قانون کے نام پہ اور دہشت گردی کروانے والوں کو قانون کے نام پہ فراغت کہیں پر نصیب ہے اس گلوبل لیول پر، تو پھر ہم بھی سوچیں گے. ٹھیک. اور اگر نہیں ہے تو یہ ایک ایکسکلوسیو رول پاکستان کے لیے نہیں بنایا جا سکتا. یعنی اس میں سارے ملک جس کیٹیگری میں آتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹ کی جائے، یعنی اس بیس پہ نہ ہو کہ انڈیا کا اور انٹرنیشنل لابی کا پریشر ہے. یہ ساری چیزیں ہم پہ نہ کوئی پریشر ہے نہ ہم کوئی پریشر لیں گے. ٹھیک. ہندوستان جانے وہ اپنے اندر دہشت گردی کو کیسے ان سے نپٹتا ہے اس کا مسئلہ ہے. امریکہ کا اپنا مسئلہ ہے، یورپ کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے. پاکستان کی ریاست 20 کروڑ عوام کو پیسفل لائف دینے، پرامن زندگی دینے کی ذمہ دار ہے. یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. اگر اس رسپانسبلٹی کو ریاست پورا نہیں کرتی ہے تو ریاستی عوام حق بجانب ہے کہ اپنی ریاست کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس سے پوچھے کہ آپ اپنا فرض کیوں نہیں پورا کر رہے. ٹھیک. ایگزیکٹلی یہ ایک چیز ہے کہ جس پہ لوگوں کو یادو کو اس کے کیے کی سزا دینا اور ہندوستان کی ریاست کو یہ پیغام دینا کہ زیرو ٹالرنس ہے ایز فار ایز ٹیررزم از کنسرنڈ. پاکستان میں پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کے انٹیلیجنشیا، پاکستان کی ریاست قطعاً کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. انور اللہ کاکڑ صاحب، ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ جو انٹرنیشنل کوششیں ہماری طرف سے ہو رہی ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے یا جو بلوچستان گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں، ان کے متناظر میں انٹرپول کی بھی ایک پچھلے دنوں وفاقی حکومت نے برآمدہ کے خلاف جاری کیے تھے. تو کیا کوئی ایسے امکانات ہیں مستقبل میں کہ جو جیسے ہم مطالبہ کرتے رہے افغانستان سے بھی کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنا دیا انہیں ہمارا حوالے کریں، اور اسی طریقے سے جو برطانیہ میں یا دیگر ملکوں میں تو ان کو حوالے کرنے کا کوئی ایسا پروسیس زیر غور ہے یا انٹرپول کا کوئی مثبت رسپانس ہمارے ساتھ؟
دیکھیں جب بھی آپ کے شہری آپ کی ٹیریٹوریل سورینٹی سے باہر نکل کر کسی اور مملکت یا ریاست میں جاتے ہیں تو ان پہ مختلف قوانین اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ہم اس چیز کو بطور معاشرہ بطور ریاست اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ان قوانین کے ہوتے ہوئے جو ہمارے مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو ان کی حوالگی کا مطالبہ اور ان کے خلاف کارروائی، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ مذکورہ مملکتیں آپ کے حوالے کر دیں اور آپ اپنے کورٹس میں ان کے خلاف مختلف مقدمات چلائیں، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی مقدمات کا سامنا کریں اور آپ بطور فریق ان کے خلاف مقدمات چلائیں. تو یہ دونوں صورتیں اور دونوں آپشنز پاکستان کے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک. آنے والے دنوں میں ظاہر ہے ہم دیکھیں گے کہ کون سا کارآمد کارگر ہے اور اس صورت میں ہم کیسے ان کو کنٹرول اور مینج کر سکتے ہیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں ہماری ڈپلومیٹک لیول پہ وہ اس کے لیے مؤثر ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کنونس ہو رہی ہے اب ہمارے موقف کی، جو جس جنگ میں ہم ہیں ٹیررزم کے خلاف اور جس طرح ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ کو اپنا کیس آرٹیکولیٹ کرنا آنا چاہیے، آپ کو اپنی بات کہنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح کہہ سکتی ہے کہ پنجگور میں، تربت میں، ڈیرہ بگٹی میں آپ لینڈ مائنز لگا کر خواتین کو، بچوں کو اڑائیں، یا تو وہ خدا نخواستہ شہید ہوں یا وہ اپنے اعضاء مختلف کھو دیں، اور ان کو کسی بھی طور پر ایک معذب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر دنیا میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بات کہنی کیسے ہے اور صحیح کہی جا رہی ہے، اصل میں سوال یہ ہے. اس کی ضرورت ہے. صرف اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہو رہی ہے جیسے ہمیں کہنی چاہیے بات؟ دیکھیں، there is always a room for improvement. ٹھیک. اس سے بہتر انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے، اس سے مؤثر انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے، اور تواتر کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے، وہ بھی کہنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ ہم کہیں گے. ابتدا ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس میں کتنی اسٹرینتھ مزید آنی چاہیے، کتنی ایفیکٹونیس مزید آنی چاہیے، اس کا کوئی پیمانہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ اندرونی مسائل ہمارے ہوئے ہیں ابھی پاناما وغیرہ وغیرہ، ان سے بھی کچھ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا انڈیا کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے کہنی تھی، ایکسپلین کرنی تھی، ہم کہیں اس میں پیچھے رہ گئے ان چیزوں کی وجہ سے، یا یہ فرق نہیں پڑتا آپ کے خیال سے انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیسی کام کر رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں، ریاست کے جو ادارے ہیں، فارن آفس فار انسٹنس ایک ہے، وہ آپ کا 70 سال سے تواتر کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ایک اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن ہے اور ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے اس کی. وہ مختلف دنیا کے خطے جو ہیں ان کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشنل انداز میں انگیجڈ ہے. فارن آفس کا یورپین ڈیسک موجود ہے، ساؤتھ ایشیا کا ڈیسک موجود ہے، افغان ڈیسک موجود ہے، ایران ڈیسک موجود ہے. یعنی وہ ایک ادارے کے طور پر ان تمام خطوں کے ساتھ فارن ایکٹیو جو فارن منسٹر ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے شاید کہیں لیپسز ضرور ہوں گے. ایز اے پولیٹیکل سکورنگ یا ایک پولیٹیکل سکور کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس نقطے کو اٹھاتے ہیں، اور ایک جمہوری معاشرے میں، ملک میں لوگوں کو اٹھانا بھی چاہیے. میں اس سے یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن فارن منسٹر ایک فرد کی حیثیت سے ہے، ڈرائیو جو پالیسی کرتی ہے فارن آفس بھی، وہ شاید پرائم منسٹر کا آفس یا اس کی شخصیت یا اس کی جو پولیٹیکل ویژن یا اس کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے اس سے بھی بیسیکلی کرتا ہے. ٹھیک. یہاں کی صورت میں میرے خیال میں فار ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں، سرتاج عزیز صاحب اس کو سنبھال رہے ہیں، اور جو ایک بیسک ڈائریکشن ہے، اچھی بری جیسے بھی ہے، اس کو 5 سال بعد لوگ جج کریں گے، اس کے بنیاد پر دوبارہ مینڈیٹ یا دیں گے یا نہیں دیں گے لوگ اس حکومت کو. لیکن وہاں سے ڈیرائیو ہو رہی ہے پالیسی. ٹھیک. اور جو اس کے جو امپلیمنٹرز ہیں وہ آپ کے پاس پروفیشنل لوگ آلریڈی موجود ہیں، مشنز کی صورت میں، فارن آفس کی صورت میں، دیگر ادارے ہمارے جتنے ہیں وہ ان کو انپٹ دیتے ہیں، اور یہ مل جل کر ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ اپناتے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان ڈپلومیسی میں یا جو انٹرنیشنل سطح پہ اس کا آج کل امیج ہے، آپ دیکھیں نا، ریسنٹلی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا وہ ممبر بن چکا ہے. دنیا میں رشیا اس کے قریب آ رہا ہے. امریکنز کو بھی
پاکستان کی پوزیشن کو غالباً زیادہ سمجھنا شروع کر دیا. لیکن اس میں جو ویسے ماہرین جو کہتے ہیں نا، جو جیو پولیٹیکل سچویشن پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا رول اتنا نہیں ہے، لیکن جو دنیا کے بدلتے حالات ہیں، جیوگرافیکل چینجز، ان کی وجہ سے شاید پاکستان کی امپورٹنس ویسے ہی اس کی اپنی ایک لوکیشن کی وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے سرکمسٹانسز آپ کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی جیوگرافی، آپ کی اکانومی، آپ کی ملٹری اسٹرینتھ، آپ کا اوور آل سوسائٹی کے جو دوسرے کیا کہتے ہیں ادارے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ایک اکنامک پوزیشننگ ہوتی ہے دنیا میں، آپ کی انڈسٹری ہو گئی، آپ کی ایگریکلچر ہو گئی، آپ کی ایجوکیشن ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ملا کر آپ کے ایک گلوبل پوزیشننگ یا انٹرنیشنل امیج ڈیولپ کرتی ہیں. اس میں صرف سرکمسٹانسز اگر ہو اور آپ کے پاس کوئی اہل لیڈرشپ نہ ہو تو تب بھی آپ ان فیوریبل سرکمسٹانسز کا شاید اتنا فائدہ نہ اٹھا پائیں. ٹھیک. تو یہ دونوں مل کے سرکمسٹانسز بھی آپ کی فیور میں ہوں جس طرح آ رہی ہیں الحمدللہ پاکستان کے فیور میں، اور ساتھ میں جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کی جو اپنی اپروچ ہوتی ہے، اس کی جو اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کی جو اپنی سکلز، انٹرا پرسنل سکلز ہوتی ہیں، وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس میں ایک بہتر پالیسی لانے. ہم بریک پہ جائیں گے، لیکن ایک کوشچن کے بعد جو اس چیز سے ریلیونٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر تاکہ ہم دوسرے سیگمنٹ پہ جائیں. ابھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے، بلکہ جب کوئی بھی بندہ ریسرچ کرنے بیٹھتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا یہ جو پروپیگنڈا ہے درست ہے یا نہیں ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے جو کچھ معاملات ہیں ذاتی طور پہ، جیسے پچھلے دنوں سجن جندال کا آ جانا، اس سے بھی پہلے ایک چیز یہ کہ ہم تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو مانتے ہی نہیں تھے گزشتہ کئی عرصے سے. ہم نے جو ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دائرہ کار کو تسلیم کیا، اس کے چند روز بعد انڈیا کلبھوشن کیس میں چلا گیا باہر. تو اب یہ بھی ایک جو مخالفین آپ کہہ لیں اپوزیشن ہے، یا جو ہماری تجزیہ کرنے والی جتنی بھی اس وقت لابیز ہیں، ان کا ماننا یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہندوستان کے ساتھ ذاتی سطح پہ وہ تعلقات ہیں جن کی وجہ سے بھی شاید چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح ڈیلیور نہیں ہو پا رہی، ورنہ ہم شاید کلبھوشن کیس بڑا اچھا ہائی لائٹ کرتے، انڈیا کو ایکسپوز کرتے، یا اور ایسی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کانسپریسی تھیوریز اس ملک میں بڑی آسانی سے پنپتی ہیں اور ان کو جگہ بھی ملتی ہے. میرا اپنا ذاتی رائے بھی ہے، حکومتی رائے بھی ہے میری. پرائم منسٹر کے بہت اچھے ذاتی تعلقات ہندوستان کی ریاست کے ساتھ ہوں یا ان کی خواہش ہو، تو کیا اس خواہش کی بنیاد پہ ہندوستان جو ہمارے ہاں تقریب کروا رہا ہے وہ پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پہ مجبور کر سکے گا؟ میرا خیال ہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، میاں نواز شریف نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہندوستان کے متعلق، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرلی پاکستان میں بہت فیوریبل ریسیپشن موجود ہے ٹورڈز ہندوستان. یہاں پہ انڈین سینٹرک لوگ میرے خیال میں بہت کم ہیں. جو انڈین کرٹیک ہیں وہ ان کے پاس بھی بڑے جینوئن ریزنز ہیں. انڈیا کی جو پوزیشن کشمیر پہ اس نے اختیار کی ہوئی ہے، جو ہٹ درمی وہ کرتا ہے، انڈیا کی جو اپنی مائنورٹیز کے حوالے سے جو پوزیشن ہے، اور انڈیا اور ہندوستان نے جو ایک جنگوسٹک پوزیشن پاکستان کے معاشرے اور ریاست کی طرف اپنایا ہوا ہے، وہ زیادہ پرابلم ہے، بڑا پرابلم ہے. ٹھیک. ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کا انٹیلیجنشیا، اس کا اکیڈیمیا، اس کا جرنلسٹ، مجھے بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی کو پروموٹ کرتے ہیں یا آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک. بلکہ یہ ہندوستان ہے جو کہ ہماری اس گڈ ول کو ریسیپروکیٹ نہیں کرتا، وہ اس کا ہم تبادلہ اس انداز میں نہیں کرتا، اور بلکہ ایک منفی انرجی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. ٹھیک. اس پس منظر میں پرائم منسٹر کی جو پرو انڈیا یا پی ایم ایل این کی جو کریڈنشلز ہیں، یا جو دوسرے جتنی بھی لابی پاکستان میں یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اس کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان کی ریاست خود ذمہ دار ہے. ٹھیک. کلبھوشن یا کلبھوشن سے جڑے ہوئے اور ایسے معاملات ہیں کہ وہ یہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ پاکستان یہ ریئلائز کرے گا اس کے ڈفرینٹ سیکشن سوسائٹی کے
کہ ایک ان بلٹ پرابلم ہے ہندوستان کو پاکستان کے وجود کے ساتھ. ٹھیک. اور یہ اس کو کے لیے ظاہر ہے اس طرح کے حربے مثبت چیز نہیں ہے. ٹھیک. یہ خطے کے لیے بہت منفی چیز ہے. اور یہ سیکھنا. ایک چھوٹا سا یہاں بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انور اللہ کاکڑ صاحب سے سی پیک پہ بات کریں گے جو ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز جوڑے کا اغوا ہونا بلوچستان سے اور پھر اس کا قتل کی خبریں آنا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور بجٹ جو 2017-18 کا پیش کیا گیا, ایک عام آدمی کو, بلوچستان کے رہنے والے ایک عام فرد کو کیا ریلیف دے سکے گا, تعلیم کے شعبے میں کیا امپرومنٹ لائے گا, ان چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت انوار اللہ کاکڑ صاحب. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کے حالات پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کن کن چیزوں میں اپنا لوہا منوا پایا ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم بات کریں گے سر بلوچستان میں جو بجٹ پیش ہوا حالیہ, اس سے کیا ایک عام آدمی کی زندگی کو کن کن شعبے میں آپ بہتری دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ جو میڈیا پہ آئی کہ تقریباً 1 ارب روپے جو منظور کیے گئے تھے اسکولوں میں واش رومز بنانے کے لیے یا ان کی کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے, وہ یوز ہی نہیں ہوئے اور وہ اسی طریقے سے اب نیا بجٹ آ گیا. تو اس طرح کی چیزوں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اس بجٹ میں کیا پاسبلٹی کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ کام بندہ تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں یا جو بھی بنیادی انسانی ضروریات ہیں اس میں کوئی امپرومنٹ آئے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. کسی بھی ریاست کی جو یا حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پہلے اپنے عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور اس کے بعد جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو پروموٹ کرنا. ٹھیک. اس بجٹ میں ہم نے دونوں چیزوں پہ فوکس کیا ہوا ہے, ہماری سیکیورٹی پہ بھی اور ہماری جو سوشل سروسز کی ڈیلیوری ہے. ٹھیک. جہاں سوشل سروس ڈیلیوری کی بات ہے اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ظاہر پرائورٹی دی گئی ہے. ٹھیک. ایجوکیشن میں 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک ہے آپ کے پاس اویلیبلٹی آف ریسورس, آپ کے پاس کتنا ریسورس ہے, اور دوسرا جتنا ریسورس ہے اس کی مینجمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک. تو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریسورس بڑھائیں, اور دوسرا ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اویلیبل ہے اس کو پراپر مینج کریں. ٹھیک. دونوں کا اس بجٹ میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس سے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں ان کو تک پہنچا جائے. ٹھیک. ہم نے ہیلتھ میں بھی کوئی 10% ہمارا جو ٹوٹل بجٹ تھا اس کا 10% بڑھایا ہے, اور لگ بھگ اس سے کم و بیش تھوڑا سا زیادہ ایجوکیشن میں بھی بڑھایا ہے. ٹھیک. ہمیں گورننس کے چیلنجز ہیں. آپ یہ یاد رکھیے جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر آدھے پاکستان کی بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی 44%. 44 بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہے. بالکل. وہ پھیلا ہوا ہے, کم آبادی ہے, اسکیس پاپولیشن ہے, لینڈ ماس بڑا ہے, اس کے لیے جو لاجسٹک اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. آپ کو 500 افراد کے لیے پینے کے پانی کے لیے جو ذرائع چاہیے ہوتے ہیں اور جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ دوسرے صوبوں میں شاید اس کے بینیفیشری 50,000 افراد ہوں. اب ریسورس اتنا ہی لگتا ہے, بینیفیشریز وہاں زیادہ ہوتے ہیں یہاں کم ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمیں. لیکن ظاہر ہے اس چیلنج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پھر بھی اپنے لوگوں کے لیے سروسز ڈیلیور کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, ڈرنکنگ واٹر ڈرنکنگ کے جتنے ہمارے مسائل ہیں ان پر ہم زیادہ فوکس رکھ سکیں, اور آہستہ آہستہ ہم اپنے نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو کرٹیل کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ زیادہ جائیں. ٹھیک. کیونکہ اگر جب تک ہم اپنی یہ جو ایک ہیوج ہمارے اوپر بیگیج ہے نان ڈیولپمنٹ کا, اس کو ہم ریشنلائز نہیں کرتے ہیں تو ہم اس وشس سائیکل سے نکل نہیں پائیں گے. ٹھیک. ایجوکیشن میں ایک بڑا ایشو یہ آ رہا ہے, کئی اسکولوں کی ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں ٹیچرز نہیں ہیں, اور اگر اپوائنٹ ہیں تو سیلریز آ رہی ہیں ان کو, لیکن ان کے جو ہے وہ وہاں موجودگی نہیں ہوتی, ٹیچر کی پریسنس نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے, یا پھر پچھلے دنوں ایک وزیر ہی ہیں آپ ہی کی کابینہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان کے, انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ جی وہ ایک بیلٹ میں اسکول بنائیں, ادھر تو اسکولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ امپریشن برا جاتا ہے, پرابلمز کا ہوتا ہے ایشو؟ ہیں, ہمیں چیلنجز ہیں. میں آپ کو ایک میٹنگ میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہوں گا کہ چیف منسٹر نے خود انسٹرکشنز یہ پاس کی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو دوسری ہماری ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ موجود ہیں مختلف اضلاع میں, ان کو آن بورڈ کر کے
کسی طریقے سے مانیٹرنگ کا ایک نظام وضع کیا جائے جس میں خصوصی طور پر ایجوکیشن اور ہیلتھ کو مانیٹر بھی کیا جائے اور اس کے بعد اس کو رپورٹ بیک بھی کیا جائے تاکہ اس کی کچھ امپرومنٹ ہو. میری امید یہ ہے کہ یہ جو آخری سال ہے حکومت کا اس میں کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا ضرور آئے گا اور آپ کو اور باقی لوگوں کو اس میں امپرومنٹ انشاءاللہ نظر آئے گی. ایک اور چیز انور اللہ کاکڑ صاحب جس میں آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ سیکیورٹی پہ بھی اس بار بجٹ بھی شاید کچھ بڑھایا گیا ہے اضافی, لیکن ذرائع کے مطابق جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ لاسٹ ایئر بھی کوئٹہ کو سیف سٹی بنانے کے حوالے سے جو کیمرے نصب کرنے تھے, باقی چیزیں کرنی تھی, تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے وہ بجٹ پرووائڈ نہیں کیا کنسرننگ ڈپارٹمنٹس کو کہ وہ ساری چیزیں کر سکیں. تو اب اس بار اس میں کیا آپ لوگوں نے رکھا ہے اور کیا امپرومنٹ کے امکانات ہیں؟ سیف سٹی پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے, چیف منسٹر صاحب کے سامنے اس کو سبمٹ کر دیا گیا ہے. شاید کیمرے لگانے تھے سٹی میں, کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں جن میں پورا پروجیکٹ ہے. سیف سٹی کوئٹہ بھی ہے, سیف سٹی گوادر بھی ہے. یہ کوئی لگ بھگ 2 ہفتے پہلے کہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے اس کو فائنلائز کر دیا ہے اور وہ پروبیبلی ایوارڈ ہو رہا ہے ایک چائنیز کمپنی کو, اور انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینے کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کوئٹہ جو ہے وہ فنکشنل ہوگا. ٹھیک کہ نہیں, اس میں جو اگر کہیں لیپسز ہیں بھی تو وہ پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کے لیے الاٹ ہو چکا ہے, فنڈ الاٹ ہو چکے ہیں, لوکیشن ان کی ہو چکی ہے, اور سی ایم نے, چیف منسٹر صاحب نے میرے خیال میں اس پر اس کو جو ایوارڈنگ پروسیس تھا, جو ٹینڈرنگ پروسیس تھا وہ بھی سٹارٹ کر کے جو میری اطلاع ہے کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور جو ریلیونٹ اس کا جو وہ ہے کمپنی ہے جو اس کو ایوارڈ کو ان کو ایوارڈ ہوا ہے وہ جلد ہی اس کی امپلیمنٹیشن کے فیز میں چلی جائے گی. ٹھیک سر, اب باتیں ہم اس پہ پاک چائنا ریلیشنز تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں, البتہ جو ایک واقعہ ہوا کوئٹہ میں اس میں متضاد خبریں آ رہی ہیں. ہم نے 2 روز پہلے وزیر داخلہ بلوچستان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے چائنیز جوڑے کو سیکیورٹی آفر کی لیکن انہوں نے ہماری سیکیورٹی نہیں لی. تو کیا یہ اس طرح کی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہوگا کہ فارنر جو بھی آتے ہیں وہ وایا پہلے وفاقی انٹیریئر منسٹری اور پھر صوبائی وزارت داخلہ تک وہ چیزیں آ جاتی ہوں گی, لیٹرز آتے ہوں گے کہ ان کو پروٹیکشن دیں یا جو بھی چیزیں. تو اس میں کیا پوزیشن ہے؟ مختلف متضاد بیانات آ رہے ہیں, سیکیورٹی نہیں لی یا وہ اپنے طور پہ ان کا یہ جو واقعہ پیش آیا افسوسناک, اس کے پیچھے کیا مارکات؟ دیکھیں, ایک تو انتہائی افسوسناک اور اس کو کنڈیم کرنے کے جو ایک غیر انسانی حرکت جو اس گروہ نے کی ہے, پھر ایون کہ یہاں کی روایات کے بھی خلاف ہے. یہاں تو یہ چیز انسانی روایات کے خلاف ہے, اسلامی روایات کے خلاف ہے, پاکستانی روایات کے خلاف ہے. خطے میں کہیں پر مجھے اس قسم کی روایات نظر نہیں آتی ہیں. یہ اسی لیے میں اس کو غیر انسانی حرکت کہہ رہا ہوں, جس کا دین اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کے نام کو استعمال کر کے یہ ڈسٹارٹڈ ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے اندرونی طور پر مسائل اور بین الاقوامی طور پر ہمارے امیج کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اور امید اور کوشش یہ ہے کہ بہت جلد ایسے عناصر کی سرکوبی مزید ہوگی جو رہ گئے ہیں. ٹھیک, اس پرٹیکولر واقعے کا میں خود بھی آپ کو, چونکہ میں بھی شہر میں ہمارا مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, یہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے تھے. کافی عرصے سے مراد میری 7-8 مہینے ہیں, شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو, اور یہ بڑے کمفرٹیبل انداز میں معاشرے میں کوئٹہ کے شہر کے مختلف لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے. ایگزیکٹلی, یہ ہماری انفارمیشن بھی ہے کہ کوئی مختلف علاقوں میں لوگوں نے انہیں گھومتے پھرتے دیکھا ہے. یہ جنرل پبلک کی یہ رائے ہے. میں نے خود بھی ان کو ایک آدھ فنکشن میں دیکھا ہے, میرے علاوہ بہت سارے لوگوں نے, اور یہ بڑے کمفرٹیبل ہو کر اس شہر میں گھوم رہے تھے. ٹھیک, ایک تو چودھری نثار صاحب نے بھی شاید ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ پریچنگ کے حوالے سے یہاں کسی ایکٹیویٹی میں تھے. وہ ایک کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ نکلی تھی کہ سی پیک سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہم سیکیورٹی چائنیز کو نہیں پرووائڈ کر پا رہے تھے. اس کانٹیکسٹ کو انہوں نے کلیریفائی کیا تھا کہ یہ سی پیک کی ٹیم کا حصہ نہیں تھے. اس سے کچھ لوگوں نے اس کی کانوٹیشن اس سے جوڑ دی کہ جناب تو پھر کیا ہے, خدا نہ خواستہ اس کو جسٹیفائی ہے کہ اگر وہ پریچنگ کر رہے تھے تو ان کو قتل کرنا جائز تھا. قطعاً نہیں, صرف اور صرف اس نقطے کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت تھی. جب ہم نے کہا کہ ان کی یہ سرگرمی تھی, اس میں
اطلاعات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ چائنیز حکومت کو بھی اپنے جتنے بھی ان کے شہری ہیں، چاہے وہ ان کی مملکت کے اندر رہائش پذیر ہیں یا وہ باہر جاتے ہیں، وہ بہت قریبی نگاہ اپنے شہریوں پہ رکھتے ہیں. ٹھیک. تو ان کو بھی ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں جو کہ ان کے اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک. ہم نے ان کو آفر کی تھی سیکیورٹی کی، وہ چونکہ ان کا شاید کمفرٹ زون بن چکا تھا، ٹھیک، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو شاید ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور رہائش بھی ان کی ضلعی حکومت نے، ضلعی حکومت کے جو افسران ہیں انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں ان کو کہا تھا کہ آپ ذرا کسی محفوظ علاقے میں اپنی رہائش اختیار کریں. ٹھیک. وہ بھی انہوں نے کر لیا تھا، لیکن چونکہ ایک ریگولر پیٹرن تھا، وہ اس سینٹر میں روزانہ کی بنیاد پر آتے یا جاتے تھے، تو اس طرح آپ کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. اور اس کا پھر جو ہے وہ ان قوتوں نے فائدہ اٹھایا، ان قوتوں نے اس کا بہت زیادہ فائدہ. اب یہ جو سر اس کی گرفتاری، ان کی جو کڈنیپنگ کے بعد جو داعش کا ایک کنسپٹ سامنے آ گیا ایک دم سے کہ ہم نے یہ کیا سارا، تو کیا یہ ریئلی میں وہ داعش جو افغانستان میں یا جو جس نے باقی ریاستوں میں ایک تباہی مچا رکھی ہے وہ یہاں اپنا وجود بنا چکی ہے، یا یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی کوئی پرانی کالعدم تنظیمیں ان میں کنورٹ ہو رہی ہیں، جوائن کر رہی ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا نظریاتی طور پہ یہ وہ گروپ یہاں آپریٹ اپنا کام شروع کر چکا ہے، یا جسٹ وہی لوگ ہیں جو کسی بھی مطلب جنہوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ پیسے لے کے لوگوں کو مار دیتے ہیں؟ تو یہ اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے آپ؟ دیکھیں، جب داعش کی بات آتی ہے نا کہ داعش کا وجود پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سوشل میڈیا سے لے کر مین اسٹریم میڈیا میں بھی یہ بحث چل رہی ہے. ٹھیک. میرے خیال میں اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ داعش کا وجود ہے کہاں. ٹھیک. داعش کا وجود فلوجہ میں ہے، داعش کا وجود موصل میں ہے. ٹھیک. عراق و شام کے اندر ایک مخصوص انداز فکر کے تحت ٹھیک جو امریکن ملٹری انٹرونشن اس خطے میں آئی، اس کی جو ایونچویلٹی تھی وہ داعش کی صورت میں نکلی. ٹھیک. وہ کن قوتوں نے اس کو پروان چڑھایا، اس کی سرپرستی کی، وہ اس وقت ہمارے زیر بحث یا زیر موضوع نہیں ہے. ٹھیک. وہاں سے داعش ہوتی ہوئی داعش خراسان کے نام سے افغانستان میں کیسے پہنچی اور یہاں پہ کیسے پنپنے لگی، یہ بھی اس وقت شاید زیر موضوع نہیں ہے. ٹھیک. لیکن نورستان میں، کنڑ میں، مشرقی افغانستان میں پچھلے دنوں میں اطلاعات آ رہی تھی کہ تورا بورا بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا. ٹھیک. یا پھر ہمارے ہاں پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان ٹی ٹی پی کے زیر اثر پورا علاقہ تھا، جہاں پہ ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہوتی تھی، ٹریننگز ہوتی تھی، وہیں سے ان کے پلاننگز چل رہے ہوتے تھے، ٹارگٹس بنا رہے ہوتے تھے، ان کی جو ایک illicit اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ اس کا ایک پورا جال وہاں بچھا ہوتا تھا. ٹھیک. کیا داعش اس انداز میں بلوچستان میں ہے؟ تو میرا جواب نفی میں ہے کہ نو، نہیں ہے. وہ کہیں پہ بھی مضبوط کہیں کوئی گرپ نہیں، اس کی کوئی آرگنائزیشنل کیپیبلٹی نہیں ہے. اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پشین میں بیٹھی ہے، مستنگ میں بیٹھی ہے، لولائی میں بیٹھی ہے، کلات میں ہے، کسی بھی ایک تحصیل میں، یعنی کسی نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. نہیں، فزیکلی نہیں ہے. ٹھیک. تو کیا یہ جو دعوے آ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے؟ نو، یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں پرٹیکولرلی ضرب عضب کے کانٹیکس میں بہت سارے ہمارے جو ٹی ٹی پی سے جڑے ہوئے اور لشکر جنگوی سے جڑے ہوئے افراد تھے، وہ مارے گئے. ٹھیک. اور جو نہیں مارے گئے تھے وہ سرحد پار افغانستان میں ان کو ایک ریفیوج ملی. ٹھیک. پھر وہاں پہ بھی ان میں جو انٹرنل پریشر کی وجہ سے کچھ سپلنٹر گروپس بنے. ٹھیک. اسی بیچ میں داعش خراسان کے نام سے یہ تنظیم پنپنے لگی، اور ہمارے جتنے یہ سپلنٹر گروپس تھے، ضرب عضب جب کنکلوڈ ہوا، کنکلوژن کے ساتھ وہ رد الفساد کی ابتدا ہوئی. یہ سپلنٹر گروپس ان کے ساتھ جڑے، اور داعش کے لیے بھی ون ون سچویشن آئی کہ وہ اپنے سگنیچرز، ان کی بڑی ڈیپ خواہش ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست پہ ہم لاحق بنوں. ٹھیک. یہ سپلنٹر گروپس ان کے ساتھ جڑ گئے اور ایگزیکیوشن یہ کر رہے تھے، اور کلیمز داعش لے رہا تھا تاکہ اس کا سٹیچر، اس کا سائز بڑا ہوتا ہوا نظر آئے. ایگزیکٹلی.
وہ خطے میں نہ شاید ایران کو چھوڑیں، نہ پاکستان کو چھوڑیں، نہ خوف کی فضا پیدا کر دیں، چھوڑیں، جہاں جہاں نہ رشیا کو، جہاں ان کا بس چلے گا وہ ان اہداف کو اپنے تئیں، اپنے انداز فکر کے تئیں سامنے رکھیں گے اور وہ اس کو سٹرائک کرنا چاہیں گے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بلوچستان کی صوبے میں ان کی اس خواہش کو ریزسٹ کیا گیا ہے، اس کانٹیسٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور ان کو ابھی تک اپرچونٹی ڈینائی کی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی یہ طرز فکر یہاں موجود ہے، یہ جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک نیکسس ان کا موجود ہے، اور ریسورسز بھی شاید پہلے سے بہتر جو ان گروپس کے پاس تھے ان کو مل رہے ہوں گے۔ داعش ہی کر رہی ہوتی ہے، داعش کر رہی ہے، ان کی فائنینشیل کیپیبلٹی زیادہ ہے، تو یہ تمام ٹریسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی فزیکل آرگنائزیشن کیپیبلٹی، کوئی اس کو یعنی بڑی تھریٹ نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کہنے کا مطلب ہے کہ فی الحال جو ہے وہ وہی پرانے لوگ ہیں، صرف ایک نئے ٹریک کے ساتھ وہ اس کو کام کو کر رہے ہیں۔ تھریٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تھریٹ نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی تھریٹ کو اگر ہم ابھی سے سنجیدہ نہیں لیں گے تو آنے والے وقتوں میں ہم خود اس کو بہت بڑا تھریٹ اپنے لیے بنا لیں گے۔ اور جس طرح خطے میں مختلف قوتیں بہت ساری پراکسیز کو استعمال کر رہی ہیں، اس کانٹیکسٹ میں تو میں یہ سمیل کر رہا ہوں کہ شاید آنے والے وقتوں میں بڑا خطرہ ہوگا یہ۔ ٹھیک، انور کاکڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پھیلتا جا رہا ہے یا بنے گا، جیسے پہلے یہاں کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک رہا وہ ختم ہو گیا، ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا سارے کا سارا۔ اب اس خطرے کو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے سے آپ بانپ چکے ہیں کہ کچھ اس کے فٹ پرنٹس ہیں کسی نہ کسی شیپ میں، تو کیا اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے اس صوبے میں بالخصوص کے مائنڈ سیٹ نوجوانوں کا شعور آگاہی اس حوالے سے، کوئی کیمپین، کوئی ایسی چیز کہ جو اس چیز کو آنے سے پہلے ہی شکست دے دیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک شارٹ ٹرم ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے۔ لانگ ٹرم میں پورے معاشرے کو جو ہے نا اس چیلنج کو چیلنج سمجھنا ہوگا اور اس کو رسپونڈ بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک، شارٹ ٹرم میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ گھر کی دیواریں ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ جو ہے نا وہ ہر صورت میں ہمیں کرنی ہے۔ ٹھیک، اس پہ کام چل رہا ہے۔ فرنٹیئر کور کی ہم نے ایک ایکسٹرا ساؤتھ اور نارتھ کے اس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ان کو ریز کیا ہے، جن کا پرٹیکولرلی کام جو ہے نا بارڈر مینجمنٹ ہوگا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ بھی بارڈر مینجمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ بارڈر مینجمنٹ کے بعد جب آپ کے انٹرنل جو سچویشن ہے، ظاہر ہے اس میں اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت لمبی بحث چل رہی ہے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کا انٹیلیجنشیا، آپ کی اکیڈیمیا، آپ کی سول سوسائٹی، آپ کے علماء، شاید علماء کا ان سب سے بڑا کردار، ٹھیک ایگزیکٹلی، اور آپ کی ریاست۔ جب میں لفظ ریاست استعمال کر رہا ہوں اس سے میری مراد آپ کی عدلیہ ہے، آپ کی مقننہ ہے، آپ کی تمام ادارے ہیں، اور وہ جوائنٹلی اس مسئلے کو ایک انداز سے میرے مراد کوئی ایسے ڈسپلنڈ ملٹری انداز میں نہیں ہے، لیکن کمیونالٹی، بنیادی چیزیں جو ہیں نا وہ اس کو ایک انداز میں لیں، اور جب وہ ایک انداز میں لیں گے تو اس چیلنج کو رسپونڈ کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یعنی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں، اور یوتھ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جس میں ان کو مطلب انگیج کیا جا رہا ہو، تاکہ بلوچستان حکومت نے آلریڈی ایک یوتھ موبلائزیشن پروگرام کے نام سے جو ہے نا پچھلے 1-1.5 سال سے ایک کمپین لیڈ کی ہے، اور اس میں صوبائی حکومت، صدرن کمانڈ اور فرنٹیئر کور، یہ تمام ادارے مل کے کام کرتے ہیں، اور 16 بیچز باقی ماندہ پاکستان سے بلوچستان آ چکے ہیں اسٹوڈنٹس کے، اور لگ بھگ اتنے ہی بلوچستان کے 16 بیچز پورے پاکستان میں ہم نے بھیجے ہیں۔ ایک تو سب سے جو بیسک اس میں خیال یا گمان تھا، وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارا جو یونیورسٹی اٹینڈ کرنے والا، کالج اٹینڈ کرنے والا جو طبقہ ہے، اس کا جب تک ایکسپوجر نہیں ہوگا، انٹریکشن نہیں ہوگا باقی ماندہ پاکستان کے ساتھ، تو جو فکری کھڑکیاں ہیں، جو سوچ ہے، وہ کہیں بند نہ رہ جائے۔ ٹھیک، تعلیم کتاب کی حد تک تو شاید آ جائے، لیکن تربیت کا ایک پہلو جو سفر سے آتا ہے، جو انٹریکشن سے آتا ہے، وہ کہیں نہ رہ جائے۔ ٹھیک،
تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بلوچستان کی حکومت نے لیڈ لیا اور ان تمام اداروں کے ساتھ مل کے ایئر فورس کا بہت بڑا اس میں کردار ہے، وہ اپنے ایئر کرافٹس اویلیبل کرتے ہیں اس پرپس کے لیے. تو بہت سارے لوگوں بچوں کا لگ بھگ کوئی 7-8 ہزار بچے ایسے ہیں کہ اگر ان کی الومنائی بنائی جائے تو اس وزٹس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر چکے ہیں. ٹھیک. جس سے یوتھ کا جنرل آؤٹ لک زندگی پہ، معاشرے پہ، مملکت پہ بہت مثبت انداز میں سامنے آ رہا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح ذرا ملنے سے ایک مائنڈ سیٹ میں بھی جو سوچا جا رہا ہوتا ہے اس میں چیزوں میں چینج. اور ایک آخری سوال انور اللہ کاکڑ صاحب آپ سے، پاک افغان تعلقات جو کبھی بہتر ہوتے ہیں پھر اس میں کہیں گیپ آ جاتی ہے، موجودہ ٹائم میں ہماری گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے، کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگین پھر بات وہی آئے گی کہ کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ادارے اپنے اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امکانات ہیں فیوچر میں افغانستان کے ساتھ جو انڈین انفلوئنس ہے اس کو کم کرتے ہوئے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، انڈین انفلوئنس کو بھی میرے خیال میں افغانستان میں ہم بعض اوقات اوور ریٹ کرتے ہیں. انڈین انفلوئنس جو ہے نا وہ ایک افغان مخصوص طبقہ ہے، افغان نان پشتون پولیٹیکل ایلیٹ جو ان کی ہے، میرے خیال میں وہ اس حد تک محدود ہے. ٹھیک. عام افغان کا ہندوستان کے معاشرے یا ریاست کے ساتھ وہ کتنا جڑا ہے، یہ ابھی بھی میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہی ہے. ٹھیک. اس کو ضرورت سے زیادہ شاید کچھ لوگ یہاں پہ بھی یعنی چند ہی لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، باقی موسٹلی آپ جنرل پبلک عام افغان عام پشتون دیکھیں، اس کی 40 سالہ زندگی پاکستان کے معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کے اکنامک سٹیکس پاکستان کے معاشرے کے ساتھ ہے. آپ عام پشتون جو افغان پشتون ہیں ان کے ساتھ، یا افغان تاجک ہیں یا افغان ازبک ہیں، ان کے ساتھ اگر انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کا ڈرم بیٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کو عام افغان میں نظر نہیں آئے گا. وہ ان کی ایک مخصوص رولنگ ایلیٹ ہے جس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو ایکوائر کرنے کے لیے وہ اس ڈرم بیٹ پہ زیادہ کھیلتا ہے. تو آپ کو ان کی جرنلسٹ کمیونٹی میں نظر آئے گا، ان کی رولنگ ایلیٹ میں نظر آئے گا، سوشل میڈیا میں زیادہ نظر آئے گا. عام افغان میں مجھے اتنا نظر نہیں. گورنمنٹ لیول پہ کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ جو ایک حکومتی پروپیگنڈا ہے، پاکستان کو دھمکیاں دینا، کبھی اس طرح کے اقدامات کر دینا جیسے سنسس میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ چمن بارڈر پہ، اور بعد میں پھر نقصان بھی اٹھایا ظاہر ہے انہوں نے کیونکہ پہل کی تھی ایک چیز میں، تو اس کے لیے حکومتی لیول پہ کیا اقدامات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں بڑے سوبر انداز میں پاکستان نے اس چیز کو لے کے چلا ہے. پاکستان اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ افغانستان اس کا ہمسایہ ہے اور ایک اہم ہمسایہ ہے. یہ ہندوستان کا جو انفلوئنس ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک. اس کی شیلف لائف 5 سال 10 سال 12 سال 14 سال جتنی بھی ہے، یا جب تک نیٹو کے زیر سایہ ہے شاید اس نے ایکسپائر ہونا ہے میکسیمم. ایگزیکٹلی. اور جب یہ ایکسپائر ہوگا تو افغانستان جب اس شل سے نکلے گا تو وہ اپنے نیچرل الائز اور نیچرل فرینڈز کو جب خطے میں ڈھونڈے گا تو شاید پاکستان اس میں سر فہرست اس کو نظر آئے گا. پاکستان کے بہت ڈیپ ٹائز ہیں اور بڑے نیچرل ٹائز ہیں افغانستان کے. جو ایک فضا قائم کی گئی ہے وہ فضا آہستہ آہستہ مجھے کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک. افغانستان کے جو اپنے چیلنجز ہیں، آپ جس انداز میں وہاں پہ 30 سے 40% حصہ ان کی سرزمین کا افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، داعش ایک نئی ابھرتی ہوئی چیلنج ہے وہاں پر. افغان حکومت اور افغان ریاست کی کیپیبلٹی یا اس کی کیپیسٹی کہاں ہے، کہاں کھڑی ہے، اس کے لیے پاکستان کی تکرار سے اگر وہ اپنی سول سرچنگ کریں تو عام افغان کی بہت مدد کریں گے. وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے ایک نیچرل افغان لیڈر، جنون افغان لیڈر یقیناً اپنی سول سرچنگ کرے گا تو زیادہ فائدہ دے. گلبدین صاحب کا ابھی منظر عام پہ آنے کو کچھ آپ بہتر دیکھتے ہیں ایز اے انالسٹ کے؟ کیا وہ ان کے آنے سے شاید کچھ بہتری آ جائے، وہ جو ایک جینون سوچ کو آپ باہر لانے کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکلی؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گلبدین حکمتیار وہ والے گلبدین حکمتیار ہیں جو کہ آج سے 15-20 سال پہلے ان کا جو ایک
ریزسٹنس کے حوالے سے افغان معاشرے میں ایک مقام تھا یا ایک امیج تھا. آج کے جو ریزسٹنس کی جو فورسز ہیں ان کے پلیئرز اور ان کے ہیروز اور ان کے جو سمبلز ہیں وہ بڑے تبدیل ہو چکے ہیں. ٹھیک. وہ گلبدین شاید ماضی کا کوئی حصہ ہوں. ٹھیک. لیکن اب کے گول میں بھی کچھ ان کی پالیسیز، لیکن وہ ظاہر ہے افغانز کا اپنا اندرونی فیصلہ ہے. گلبدین حکمتیار بھی ایک افغان ہے اور ایک پراؤڈ افغان ہے. وہ جس طریقے سے اپنے معاشرے میں اپنی حکومت میں ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کو اپنی حقیقتوں کا سامنا خود کرنا ہوگا. ٹھیک. اور ہمیں بھی کوئی مطلب زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ ان کے آنے سے شاید وہ سوچ بدل جائے گی ایک پولیٹیکل جو وہاں کی لیڈر. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی ہے یا ہونی چاہیے. ٹھیک. لیکن میں آپ کو پھر یہ عرض کر دوں کہ پاکستان افغانستان کا ایک فطری قریبی الائے ہے. ٹھیک. یہ ریئلائزیشن جتنی جلد افغان قیادت میں آئے، چاہے وہ تاجک ہو، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ ازبک ہوں، چاہے وہ ہزارہ ہوں، سونر دا بیٹر. ہم قطعاً یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہ ہونے ہو، چاہے پاکستان بالکل بھی انسیکیور نہیں ہوتا اس سے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف وقت ہمارا بالکل اختتام پذیر ہو گیا، کیونکہ آپ کی جو ڈسکشن ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے ویئرز اس سے مستفید ہوں. یقیناً بڑی آپ نے تفصیلی ان ساری چیزوں پہ گفتگو کی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب، ترجمان صوبائی حکومت. ہم نے تفصیل سے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.